علامہ صاحب، میں کیونکہ خود ذاتی طور پہ بھی آپ کا ہم مداح ہیں کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ نے اپنے خطابات میں بھی کہا کہ مدینہ شریف کے لیے زیارات کے لیے جانا چاہیے بہت سارے، لیکن آپ ابھی تک نہیں گئے۔ کیا آپ کا وہی سٹانس ہے کہ میں کس منہ سے سرکار کی بارگاہ میں جاؤں؟ جی میری یہی ہے ابھی تک، یہی کہ میرے آقا فرمائیں گے لوگوں نے میری فلمیں بنائی تم نے کیا کی، لوگوں نے میرے ڈرامے بنائے تم نے کیا کیا، قرآن 400 بلگرام بیس پر لوگوں نے امریکی فوجی نے پاؤں کے نیچے پھینکے تم نے کیا کیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جب پریشان ہوئی تو حضور اس کی خواب میں گئے، ہاں جی، تو وہ رو پڑی، عرض کی یا رسول اللہ میرا امتحان کب ختم ہوگا، تو میرے آقا کی چشمان مبارک سے آنسو آ گئے۔ تو حضور نے فرمایا یہ تیرا امتحان تو نہیں نا، یہ تو میری امت کا امتحان ہے کہ انہوں نے کب تمہیں چھڑانا ہے۔ اب بتاؤ ڈاکٹر عافیہ پر حضور رو پڑے تو برما کی چیختی ہوئی بچیوں پر حضور نہیں رویا ہو؟ تو میرا یہی موقف ہے کہ امت اٹھے، مرنا تو ایک دن ہے کم از کم۔ یہ جب دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا کہ جنہیں مرنا نہیں آیا انہیں جینا نہیں آیا، بس یہی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ ہمیں بتائیے کہ اتنے دن یہ دھرنا چل رہا ہے، کھانے پینے کی اشیاء اور باقی تمام تر آپ نے بندوبست کر رکھا ہے یا لوگ آ کے یہاں پر لوگ ہی کر رہے ہیں؟ ابھی مجھے علامہ غفران محمود سالوی نے ایک بندے کے بارے میں کہا وہ اتنے پیسے کیا کرنا ہے وہ لانے، میں نے کہا آپ جیب میں رکھیں جب ضرورت پڑے گی تو ہاں جی، تو ابھی تو ہم نے ایک روپیہ بھی اپنی جیب سے نہیں خرچ کیا۔ لوگ جناب اس طرح دیوانہ وارہ، بات یہ ہے کہ اسلام کے لیے چلا ہی کوئی نہیں، ذات کے لیے چلے گا تو میرا پیٹ تو اتنا بڑا ہے، حضور نے فرمایا اگر سونے کی وادی ابن آدم کو ملے کہے گا ایک اور مل جائے پھر بس، حضور نے فرمایا 2 مل جائیں تو کہے گا لا حبا یکون لہ ثالثا، ایک تیسری مل جائے پھر بس۔ تو میرے آقا نے فرمایا ولا یملأ فاہ الا التراب، کہ انسان کا پیٹ دنیا کی دولت نہیں بھر سکتی، قبر کی مٹی جب داخل ہوگی اسی دن بھرے گا۔ تو جب پیٹ کے لیے چلیں گے تو پھر لوگ دیکھیں گے مولوی کا اپنا توبہ توبہ توبہ، جب حضور کے لیے چلیں گے تو میں نے یہاں ایسی نعمتیں لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھا میں تو تصور نہیں کر سکتا۔ لوگ سیدھے بیرون ممالک سے کمبل خرید کر ان کے لیے یہاں لائے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں؟ ہاں جی، وہ ابھی گھر بھی نہیں گئے، ادھر بیٹھے ہیں، کہنے لگے یہ ان کو دے دیں جی، یہ زمزم شریف لائے، کھجور مدینہ پاک اتنی لائے کہ جناب ان لوگوں کو کھلائیں۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، اور خود بھیک دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا، بس یہی ہے بات۔ اچھا، میں نے یہاں پر دیکھا آپ کے کنٹینر کو بھی کوئی وی آئی پی کنٹینر نہیں ہے یہاں پر، کوئی آپ کے لیے واش روم وی آئی پی نہیں ہے، کچھ آپ کے لیے بیڈز نہیں لگے ہوئے، یہاں کوئی کافی کا انتظام نہیں ہے، چائے کا بندوبست، وہ وی آئی پی میں کیا کہنا چاہیں گے دوسرے کنٹینرز کے بارے میں اور اس کنٹینر میں کیا فرق ہے؟ وہ نسبت ہی کوئی نہیں ان بیچاروں کو، تو وہ تو ذات کے لیے آئے تھے، ہم آئے رسول اللہ کے لیے، بس بات ختم ہے۔ فرق تو پھر ہوگا نا۔ ادھر ایک چادر سفید لگی ہوئی ہے، وہی میری ایک چارپائی بچھی ہوئی ہے، میں جب سونا ہوتا ہے تو وہاں سو جاتا ہوں، بس اتنی بات۔ بس آخری سوال ہے کہ کنٹینر کے نیچے علیحدہ کنٹینر نہیں ہے، یہی نیچے ایک چارپائی بچھی ہوئی ہے، یہ سب اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، میں وہ نیچے بس وضو کرتا ہوں تھوڑی دیر، کمر سیدھی کر کے پھر آ جاتا ہوں۔ بنیادی سوال جو آخری سوال ہے کہ یہ سارا جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں، اگر کوئی نہ کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے حکومتی نمائندہ، تو پہلا بنیادی آپ کا وہی ایجنڈا ہے کہ زاہد حامد کو فارغ کیا جائے۔ ہم نے بتا دیا یہ بات بالکل واضح طور پر، شورا نے فیصلہ کیا، 17 رکنی ہماری شورا ہے، سب نے بیک زبان ہو کر، کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا کہ ایک ہی ایجنڈا ہے، یا تو ہم شہید ہو جائیں یا گرفتار ہو جائیں یا پھر اس کو ہٹایا جائے۔ آپ اپنے پاک فوج کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ پاک فوج کے لیے یہی ہے کہ پاکستان کی بقا، سلامتی، آپ کی عزت، آبرو، یہ صرف رسول اللہ کی وجہ سے ہے، اور آپ ان کی عزت پر پیرا دیں، اور ان بدماشوں کو کہیں کہ کیوں ملک کے اندر فساد مچانا چاہتے، بدماشی انہوں نے کیا تو فوج کا کام ہے، جب ڈنڈا ان کے پاس ہے تو بدماش کو ماریں، بدماش کو مارنا ان کا کام ہے۔ جب فوج کے خلاف کوئی زرداری نے 2 بات کی تو 3 سال بیچارہ باہر روتا رہا، معافی مانگ کر آیا نا فوج سے، فوج کے خلاف بات ہوئی تو فوج اتنی جناب وہ پاورفل ہے، تو حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہوا تو فوج نے تو پہلے بیان دے دیا ہے کہ حضور کی ناموس پر اور ختم نبوت پر فوج کبھی بھی سمجھوتا نہ کیا ہے، نہ کر رہی ہے، نہ کبھی کرے گی، فوج کا بیان تو پہلے آ گیا ہے۔ لہٰذا فوج خود جو ہے ان لوگوں کو کہے کہ بھائی آپ نے یہ غلط کیا ہے، لہٰذا مولویوں کا مطالبہ صحیح ہے۔ جنرل الیکشن آ رہا ہے 2018 میں،
उस हवाले से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान की क्या स्ट्रगल है, मेहनत है, क्या काविशें हैं। जनरल इलेक्शन में आप किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे? बहुत सारी मजहबी तंजीमात इकट्ठी हो रही हैं, मुतहदा मजलिस अमल बाहर हो रही है, आप किसी का अपना इत्तेहाद करेंगे? सारे एक दफ़ा सारे मुत्तहिद हो जाएं, फिर देखेंगे इंशाल्लाह। फिर जो है ना मैदान लगेगा, सितम कर इधरा हुनर आजमाए, तो हुकूमती चमचकीरी दिखा, हम मोहम्मद अरबी की गुलामी दिखाएंगे। बस आखिरी सवाल, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये जो आपके चेहरे पे शादमानी है, मुस्कुराहट है, ये स्टिल 20-20 घंटे आप बैठे रहते हैं इस व्हील चेयर पर, इसमें कुछ राज है, इसमें क्या बात है, हमारे नाज़रीन को लाजमी बताइए। ये गल विच हो रहे अब जिस काम के लिए आए हम आए बैठे हैं, वो जरा नारा लगाए, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, आया आया दीन आया, दीन आया, आया आया दीन आया, जोर लगाए, जोर लगाए। आया दीन आया, आया आया। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग हैं और हर तरफ से एक ही सदा आ रही है, लब्बैक 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 की सदा, या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं और हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। और अल्लामा हातिम हुसैन रिजवी साहब अपने वर्कर्स को, गुलामान रसूल को चार्ज किए बैठे हैं और इनके लब पे भी यही सदा है, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद।